أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے نماز کے مسجد کے مسائل کے سلسلے میں۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ وہ باتیں ہم جو سنے ہیں کس مقصد سے سنے ہیں، کیا نیت لے کر سنے ہیں، کس جذبے سے سنے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی نیت سے واقف ہے۔ اگر ابھی تک نیت درست نہیں ہوئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ نیت درست کر کے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور جس شخص سے جو باتیں سنی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو جس کسی سے بھی سنی جائے اس سے دل صاف رکھ کر سننا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو ہے نا کدورت رکھ کر، اس قسم کی چیزیں رکھ کر باتیں سننے سے نہ وہ باتیں ذہن میں اترتی ہے اور نہ وہ باتیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی اچھی بھلی بات بھی بری لگنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے جبھی بھی ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، سننا کسی کی بھی دینی بات اس شخص سے سنو جس کو تم جانتے ہو، اس کے عقائد سے واقف ہو، اس کے نظریات سے واقف ہو، اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو، اس شخص کی سننی چاہیے پہلی چیز۔ اور جب اس کی سننا شروع کر دے تو اس کی بات دوسرے سے پوچھنا، دوسرے کے سامنے اس کی بات کا اعتراض کرنا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جب اس کی سنتے ہو تو اس کی بات اسی سے پوچھو، دوسرے سے اس کی بات مت پوچھو۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب کبھی کسی کی کوئی بھی بات سنو تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے سننا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ کہنا چاہیے یا فلاں بات کہنی چاہیے۔ آپ جب کوئی بات میرے سامنے یا کسی بھی خطیب کے سامنے، مقرر کے سامنے کہتے ہیں تو آپ ایک مصلی بن کر کہتے ہیں، آپ ایک مصلی کی حیثیت سے یا ایک سامع کی حیثیت سے کہتے ہیں، اور آپ کا ذہن صرف ایک شخص کا ہوتا ہے، اور جو آدمی بات کہتا ہے، تقریر کرتا ہے یا بیان کرتا ہے وہ سب کی سنتا ہے، اس کے بعد ایک سوچ کر جو مناسب سمجھتا ہے وہ کہتا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کی کوئی بات کہے اور وہ بات سامنے نہ آ سکے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بات بے اہمیت کر دی گئی ہے یا بے اہمیت سمجھی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی بات کہی جائے تو موقع کی مناسبت سے ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا، یا اسی وقت اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اسی وقت آ جائے گا، اگر اس وقت مناسب نہیں سمجھا جائے گا تو آئندہ کسی وقتوں میں ان باتوں کا تذکرہ آئے گا۔ خیر بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں، ان کو ذہن میں رکھ کر آگے کی باتیں سننے چاہیے۔ یہ بات صرف میرے لیے یا کسی ایک کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ جس کسی کو سنتے ہو تو سب سے پہلے اس پر اعتبار، یقین رکھ کر سننا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نشانہ بنا کر کہہ رہا ہے یا فلاں چیز سوچ کر کہہ رہا ہے، ان چیزوں کو ذہنوں سے ہٹا کر یہ میری اصلاح کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے، اس نیت سے سننا چاہیے۔ خیر بہرحال اصل موضوع تو یہ تھا کہ جمعے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے۔ گزشتہ کئی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہے، نماز کے مسائل آئے، فضائل آئے، وضو کے مسائل آئے، نوافل کے مسائل آئے، فضائل آئے، طریقہ آیا۔ اب بچا ہوا ہے جمعے کا۔ جمعے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور جنت سے نکالا گیا، اور اسی طرح قیامت کے دن پہلی سور جو لوگوں کی موت کے لیے پھونکی جاتی ہے وہ بھی جمعے کے دن پھونکی جائے گی، اور جو دوبارہ اٹھنا ہے زندہ ہونے کے لیے جو سور پھونکی جائے گی وہ بھی جمعے کے دن پھونکی جائے گی۔
اور اسی طرح جمعے کے دن 3 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، اس سے اللہ رب العزت ایک بندے کو نور عطا کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس سے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس نور کی برکت سے، اور جب کوئی بری بات اس کے سامنے کہی جاتی ہے تو اس سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بچتا ہے۔ تو اسی لیے سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے فضائل میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس درمیان میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں جتنے فتنے آئیں گے اللہ رب العزت اس کو اس فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ اگر اس درمیان میں اس 2 جمعوں کے درمیان میں اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرا اہتمام جو ہے نا درود شریف کا کرنا چاہیے کہ اس دن جمعے کے دن جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دن وہ درود شریف پہنچاتے ہیں، اسی لیے کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جمعے کے دن قبولیت کے کچھ اوقات آتے ہیں، ایک گھڑی ضرور یہ آتی ہے کہ جس کے اندر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے اوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک وقت یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ سے لے کر اذان سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک کا یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، اس وقت کے اندر جو دعا کی جائے گی اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ اور دوسرا وقت یہ بتایا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ اسی لیے ان 2 اوقات میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن جلد سے جلد زوال کے بعد سے ہی یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً مسجد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 3 چیزوں کا اہتمام جمعے کے دن خاص طور سے کرنی چاہیے۔ اور جمعے کے بارے میں یہاں تک بھی فضائل کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب جمعے کے لیے آئے، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اچھا ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مسئلہ تو آیا تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، فوراً جمعے کی تیاری کر کے مسجد پہنچنا ضروری ہے۔ اب ہمارے محلے میں ایسی صورتحال ہے کہ مختلف مساجد ہیں، گھر کے قریب اطراف میں 5-6 مساجد آ جاتے ہیں، تو کیا جو مسجد میں سب سے پہلے اذان ہوتی ہے اس مسجد کی اذان کا خیال رکھنا چاہیے کیا؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ آپ جس مسجد میں جاتے ہیں اس مسجد کی اذان کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کا عموماً مزاج محلے کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ مزاج بنا دینا چاہیے کہ بس ظہر کا وقت ہو جائے تو ہم ہر کام چھوڑ دیں۔ لیکن شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ فلاں جگہ 1 بجے ہے، آپ 2 بجے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے 2 بجے کی اذان کا لحاظ رکھیے، لیکن جمعے کے احترام میں آپ کو چاہیے کہ جو ہے پہلی اذان سے ہی آپ کو بند کر دینا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ جمعہ کب پڑھنا چاہیے، کہ ہمارے پاس عموماً ظہر کی نماز 2 بجے بھی پڑھی جاتی ہے، 1 بجے بھی پڑھی جاتی ہے، 1:15 بجے بھی پڑھی جاتی ہے، 2:30 بجے بھی پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وقت شروع ہوتے ہی جتنا جلد ہو سکے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ جو دیر سے نماز پڑھتے ہیں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن وہ خلاف اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد وقتوں میں نماز پڑھنا چاہیے جمعے کی۔ یہ جمعے کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں۔ اب مسجد میں آ گئے، جمعے کا خطبہ منبر پر جب امام چڑھنے لگے اس کے بعد سنتیں سب چیز ترک کر دینی چاہیے۔ اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ کوئی بچے شور کر رہے ہیں اور آپ اس کو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، تو آپ نے لغو کیا کام کیا۔ جس شخص نے جمعے کے دن کسی قسم کا کوئی لغو کام کرتا ہے تو اس کو جمعے کے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے خطبے کے لیے جب امام منبر پر چڑھ جائے
تو سنتیں، بات چیت، سلام کلام، کھڑے ہونا، یہ تمام چیزیں بند کر دینا چاہیے۔ جب خطبے میں بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، کوئی ایسا خاص طریقہ وہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح خطبہ تشہد میں بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر سننا چاہیے۔ اور اسی طرح جب خطبہ شروع ہو جائے تو آپ کی سنت چل رہی ہے تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی اتحیات آئے گا اسی اتحیات پر آپ اپنی نماز ختم کر دینے کی کوشش کریں۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ نماز شروع کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، خطبے کی بے احترامی ہے۔ اور اسی طرح خطبہ چل رہا ہے، کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، یہ بھی چیز خطبے کے احترام کے خلاف ہے۔ اسی لیے جہاں جگہ ہو، جدھر ہو، فوراً بیٹھ جائے۔ اور اسی طرح جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر پہلے تو جو لوگ پہلے آ کر بیٹھ رہے ہیں ان کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے، پہلی صف سے بھرتے ہوئے آئیں تاکہ جو بعد میں آئیں ان کو پھلانگ کر آنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آخر میں بیٹھیں۔ ان چیزوں کا لحاظ جلدی آنے والوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اب جو لوگ دیر سے آ گئے ہیں وہ لوگ پھلانگ کر پہلی صفوں میں، اگلی صفوں میں آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں ان کو جگہ ملے، جدھر جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پھلانگ کر آتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جہنم کے پل بنا رہا ہے۔ اسی لیے پھلانگ کرانے ایک جو ہماری عادت بن گئی ہے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ بچیں۔ اور اسی طرح جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد جس طرح بات چیت کرنا منع ہے اسی طرح ذکر و اذکار بھی منع ہے۔ اور خطبے میں یہ آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس میں بلند آواز سے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ دل میں درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا ذکر، ہر چیز منع کر دی گئی، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور جو ہے اسی طرح جب دعا کا مسئلہ آیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کیا آپ جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں؟ نہیں، بلکہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں، جب وہ وقفہ ملتا ہے تو اس میں دل میں دعا کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل میں بھی کوئی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اللہ سے وہی گمان رکھتے ہوئے ہم دل میں دعا کریں، اللہ رب العزت اس کو ضرور قبولیت سے نوازیں گے۔ لیکن خطبے کی بے احترامی اس طرح نہ کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا کوئی نام آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے تو آپ بلند آواز سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب خطبہ ہونے لگے تو ہم یہ جانتے ہیں فضائل میں کہ جو آدمی جتنا جلدی آتا ہے وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے، اور جو جتنا دیر سے آتا ہے وہ اتنا کم ثواب پاتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنی وہ جو کتابیں لے کر کھڑے رہتے ہیں مسجد کے دروازے پر، جو درجات لکھتے رہتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم جب خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اس سے ہم کو صرف نماز کا ثواب مل جاتا ہے، جلدی آنے کے جو ثواب، جو درجات اللہ رب العزت نے رکھے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جلد از جمعے میں آنے کا اہتمام، جب آ جائے تو پھر اگر خطبہ چل رہا ہو تو کسی قسم کی کوئی نماز ہم کو پڑھنا نہیں چاہیے، خاموش خطبہ سنیں اور نماز کے بعد جو کچھ اہتمام ہو وہ کرنا چاہیے۔ اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یہاں کا جو معمول ہے، میرا جو معمول ہے جمعے کے سلسلے میں، جمعے کی دعا کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ میں دعا بلند آواز سے بھی کرتا ہوں اور تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ میں جو دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے، میرے دل میں جو باتیں ہیں میں وہ تو کر لیتا ہوں۔ اور ہمارے پاس عموماً یہ ہے کہ عربی دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، چاہے اس کے مطالب سے واقف ہوں یا نہ ہو، لیکن اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگتا وہ ہے جو اس کی عربی جو ہے اس کے ترجمے سے بھی واقف ہو، وہ مانگتا ہے۔ اب ایک پڑھ رہا ہے ربنا آتنا پڑھ رہے ہیں، ربنا ظلمنا پڑھ رہے ہیں، اس کے ترجمے سے ہی نہ واقف، تو یہ دعا کرنا نہیں ہوا، یہ مانگنا نہیں ہوا، بلکہ ایک دعا پڑھنا ہوا۔ اسی لیے آپ جس عربی سے ناواقف ہیں تو آپ اردو میں دعا کرنے کا، آپ کو وہ بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی دعا کرنے کا وقفہ ملتا ہے۔ اور یہ دعا مانگنے کے سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں
تو دوسرے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے پہلے قبول کی جاتی ہے۔ آپ دوسرے کی خیر کے لیے دعا مانگے، خیر پہلے آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ دوسرے کی پریشانیوں کی دوری کی دعا مانگے، اللہ رب العزت پہلے آپ کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوگی کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ پہلے اس کے حق میں قبول فرما۔ اسی لیے کسی کے لیے دعا، کسی کے لیے بد دعا کرنے سے پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور جو وقفہ ملتا ہے اس میں آپ کی اپنی دعاؤں کا وقفہ ملتا ہے، اپنی دعائیں کر لے، امت کے لیے دعائیں کر لے، آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، آپ کے اپنی ذاتی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور جو دعا کی جاتی ہے تو وہ اسی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ آپ اپنے لیے دعا اور اللہ سے مانگنے کے عادی بنیں، صرف نمازوں کے بعد نہیں بلکہ دیگر اوقات میں بھی اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ اس سے جب آپ اللہ سے مانگنے والے بنیں گے تو براہ راست اللہ رب العزت آپ کو دینے والے ہوں گے۔ اس وقت آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے مسائل دوسروں کے سامنے ذکر کر کے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ آپ کو زیادہ مشقتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے خلاصہ یہ کہ جمعے کے لیے ہم جب آئیں تو اول وقت آنے کی کوشش کریں۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے وہ کیا چند لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے، بلکہ اس کا ہر کوئی سننے والا بھی کہنے والا بھی سب محتاج ہوتے ہیں، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اول وقت آنے کی کوشش کریں۔ کوئی باتیں سن رہے ہو عمل میں آ جائے گی تو کس کے لیے کارآمد ہوگی؟ آپ ہی کے لیے کارآمد ہوگی۔ اسی لیے اول وقت آ کر مسجد میں سنتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، سنتوں کو پڑھنا چاہیے، اور ایسی جگہ سنتیں نہ پڑھے جس کوئی راستہ ہو، ایسی جگہ سنتیں پڑھنے سے بھی بچے۔ خیر بہرحال جو ہے خلاصہ تو یہ کہ اول وقت جمعے کے لیے آنے کی کوشش کرے۔ خطبہ جب شروع ہو جائے تو ہر قسم کی سنتوں کو، نوافل کو، ذکر و اذکار کو، سب کو روک دینا چاہیے، خالص بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے، اور اس درمیان میں کوئی کلمات بھی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے، سب چیزیں منع ہیں، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور آخر میں جب نماز کے بعد اپنے لیے، امت کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے، جن پر آپ کا حق ہے، ہر کسی کے لیے دعا کرے۔ اللہ مصائب سے، مشکلات سے، اللہ غلط فہمیوں سے، ہر قسم کے چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جمعے کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کا درجہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔